اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ تفسیر ابن کثیر آیت نمبر 197۔ The Hajj pilgrimage is in the well-known months۔ حج جو ہے وہ جو مہینے معلوم ہے، یعنی اچھی طرح سے جس کا علم ہے، اسی مہینے میں حج ہے۔ So whosoever intends to perform Hajj therein by assuming ihram, then he should not have sexual relations with his wife, nor commit sin, nor dispute unjustly during the Hajj۔ تو یہاں پر اللہ ہم کو یہ نصیحت کر رہا ہے کہ جس کسی نے بھی اگر یہ ارادہ کیا ہے اور اس نے اپنے اوپر یعنی ارادہ کر کے نیت کر کے جب بندہ احرام پہنتا ہے تو وہ اس کو مطلب وہ اپنے اوپر فرض کرتا ہے نا حج کو، تو جس کسی نے بھی ارادہ کیا حج کرنے کا اور اس کے لیے اس نے احرام مطلب باندھا، تو پھر ایک بار احرام جب تم نے باندھ لیا ہے، پہن لیا ہے، اس کے بعد تمہارے ازدواجی تعلقات تمہاری بیوی کے ساتھ نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی تم کوئی بھی یعنی گناہ کی کوئی چیز کوئی بات تم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہاں پر اللہ پاک نے 3 چیزوں کے لیے تاکید کیا ہے کہ جو رفث ورڈ آتا ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے، تو وہ اور دوسرا فسوق ہے یعنی فاسق پنا، جو کہ اللہ کی نافرمانی جب بندہ جب کرتا ہے تو وہی ہے جس کو کہتے ہیں فاسق۔ تو وہ فسوق جو ہے وہ گناہ وہ بھی نہیں کرنا ہے، اور دوسرا جدال یعنی کہ مطلب آرگیومنٹس اور جھگڑے لڑائی بحثم بحثی یہ سب بھی نہیں کرنی ہے۔ ناٹ ڈسپیوٹ انجسٹلی ڈیورنگ دا حج، اینڈ واٹ ایور گڈ یو ڈو اللہ نوز اٹ، اور جو کچھ بھی تم نیکی کے کام کرو گے خیر کے کام کرو گے اللہ اس کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، خواہ تم مطلب اس سے تم نے نیکی کری ہے کہ خیرات ہے چیریٹی ہے، یا پھر کسی حاجی کی مدد کی، کوئی بیمار ہو گیا اس کے لیے تم نے کچھ ہیلپ کیا، کسی کے مطلب کچھ چوری ہو گئی ہے اس کو تم نے سب نے مل کے کچھ بھی جمع کر کے اس کو دیا، تو ایسے سب ہیلپ جو بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی اور جو بھی مدد کرتے ہیں، اور پھر جو تسبیح کرتے ہیں، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، یہ سب بھی تو وہی ہے جو خیر کا مطلب جو بھی چیز تم کرو گے، تو اس میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ اچھی طرح سے جانتا ہے، تم کو ڈنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ڈھنڈورے پیٹ پیٹ کے مت بولو کہ دیکھو یہ ہم نے کیا یہ ہم نے کیا، تاکہ لوگوں کو پتا چلے اور پھر وہ جو ہے اللہ جو ہے تو وہ ہم کو اس کا ریوارڈ دے، تو اللہ نے بتا دیا اللہ جانتا ہے کہ تم کسی کو بھی مت بولو۔ اینڈ ٹیک پروویژنس فار دا جرنی، اور اپنی جو بھی تمہارا جو سفر ہے جس طرح کا بھی ہے، خواہ پیدل ہو یا اونٹ پہ ہو یا کسی سواری پہ ہو یا ہوائی جہاز میں ہو یا پانی کے جہاز میں ہو، جیسا بھی ہو اس کے مطابق تم کو اپنا پورا سفر کا ساز و سامان لینا ہے۔ تو اللہ یہاں تاکید کر رہا ہے کہ دیکھو اپنے ساتھ سامان لو، یعنی کہ بھیک مانگنا نہیں ہے، اللہ کو بھیک مانگنے سے سخت نفرت ہے۔ بٹ دا بیسٹ پروویژن از التقوی، لیکن یاد رہے کہ تمہارے سفر کا تم سامان ضرور لو لیکن اصلی روحانی سامان کو مت بھول جانا، اور وہ ہے تقوی، پائٹی، رائچیسنس، نیکی، اور اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف۔ سو فیئر می او مین آف انڈرسٹینڈنگ، تو اللہ کہتا ہے ڈرو مجھ سے او عقل مندو، اگر عقل ہے تو پھر ڈرو، کیونکہ اللہ نے عقل مندوں کو مخاطب کیا ہے۔ اب جو بے وقوف ہے وہی ہے جو اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ When does ihram for Hajj start?
حج کا احرام کب سے شروع ہوتا ہے؟ جیسے کہ یہ بات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اگر حج کا سیزن نہیں ہے اور تم بولو کہ میں حج کا احرام پہن کے جاتا ہوں، تو یہ ایسی ہی بات ہوگی کہ تم ابھی ظہر کا ٹائم ابھی مطلب ہوا نہیں ہے اور تم بولو میں ابھی عصر پڑھتا ہوں، تو کیا تم یہ کر سکتے ہو؟ عصر کے ٹائم پہ مغرب پڑھ سکتے ہو کیا؟ تو جب یہ نہیں کر سکتے تو ویسے ہی جو مہینے حج کے ہیں اسی میں تم کو احرام باندھنا ہے. اس کے علاوہ تم کبھی بھی احرام باندھو گے تو بولو گے اب میں حج کرنے جا رہا ہوں، تو وہ ممکن نہیں ہے، وہ تمہارا حج ہے بھی نہیں. اور اگر تم اس سے یعنی ابھی حج کا مہینہ شروع نہیں ہوا شوال اور تم اس سے پہلے ہی مطلب احرام باندھ کے نکل پڑے تو تمہارا حج نہیں ہے، باطل ہے وہ. اللہ said الحج اشہر معلومات. حج the حج is in the well known months. حج جو ہے اس کے مہینے اچھی طرح سے معلوم ہے سب کو. This ayah indicates that ihram for Hajj only occurs during the months of Hajj. اس آیت کے اندر جو اشارہ ہے، جو پوائنٹ کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو حج کا احرام ہے وہ حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے گا. This was reported from Ibn Abbas رضی اللہ عنہما، جابر، عطا، طاؤس and مجاہد، یہ سب نے مطلب بتلایا اس کے بارے میں. The proof for this is Allah's statement that Hajj occurred during known specific months, which indicates that Hajj is not allowed before that, just as the prayer has a fixed time before which one's prayer is not accepted. تو یہاں پر ہم کو ثبوت جو ملتا ہے وہ ہے اللہ کی آیت میں، کہ اللہ نے اپنی آیت میں کہا ہے کہ حج جو ہے وہ اس کے خاص جو مہینے ہیں انہی میں ہوگا، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ حج اس سے پہلے اگر کوئی بولے کہ ابھی میں ایک کام کرتا ہوں، حج میں بہت رش ہوتا ہے، میں ذرا پہلے چلا جاتا اور حج کر کے آ جاتا ہوں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں ہے. ایسے ہی جیسے کہ نماز، اس کا جو فکس ٹائم ہے اسی پہ تم کو نماز ادا کرنی پڑے گی، لیکن تم بولو گے کہ ابھی میں ذرا جلدی میں ہوں نا، اس لیے میں ایک کام کرتا ہوں، ذرا ظہر کے ساتھ ساتھ نا عصر بھی پڑھ لیتا ہوں کیونکہ بعد میں میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ تو تمہاری نماز قبول نہیں ہوئے گی کیونکہ تم نے اپنی مرضی سے اپنی نمازوں کے ٹائم بھی چینج کر ڈالے. الشافعی رحمہ اللہ recorded that Ibn Abbas رضی اللہ عنہما said, no person should assume ihram for Hajj before the month of the Hajj. For Allah said, Al-Hajju Ashhurum Malumat. The Hajj is in the well-known months. کوئی بھی شخص حج کا احرام نہیں باندھ سکتا اس کے مہینے جو حج کے ہیں اس سے پہلے، کیونکہ اللہ نے اپنی آیت میں کہا ہے کہ حج جو ہے وہ اس کے مہینے معلوم ہے اچھی طرح سے. ابن خزیمہ reported that Ibn Abbas said, no ihram for Hajj should be assumed except during the months of Hajj. For among the sunnah of Hajj is that one assume ihram for it during the Hajj months. حج کا احرام نہیں باندھا جا سکتا سوائے حج کے مہینوں کے اندر، کیونکہ جو سنت ہے حج کے لیے اس میں یہ ہے کہ احرام باندھا جائے گا، جب بھی احرام پہنیں گے وہ حج کے مہینوں کے اندر ہی ہوگا، وہ حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے گا، اس سے پہلے نہیں. This is an authentic narration and the companion statement that such and such is among the sunnah is considered as a hadith of the Prophet, according to the majority of the scholars. اور یہ بالکل صحیح مطلب ہے، جیسے اس کے راوی جو ہیں یعنی وہ جو پورے صحابہ کرام بھی ہیں اس میں، ان کی بولی ہوئی بات بھی ہے اس میں، کہ اس میں سے کچھ جو سننا ہے یعنی کہ جو سنت ہے جس کو کہ حدیث کنسیڈر کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اس کے اوپر کافی علماءوں کا اجماع ہے.
This is especially the case when it is Ibn Abbas radiyallahu anhuma who issued this statement, as he is the tarjuman یعنی ٹرانسلیٹر, انٹرپریٹر اینڈ ایکسپلینر آف دا قرآن. کیونکہ ابن عباس جو ہے وہ قرآن کے ایکسپلینر, ٹرانسلیٹر, ترجمان, انٹرپریٹر ہے, اور وہ ان سے جو تفسیر آتی ہے تو وہ مطلب بہت ہی یعنی صحیح ہے. تو یہ ابن عباس جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں کہا ہے, تو یہ صحیح ہے. There is a hadith about this subject too. ایک اور حدیث بھی ہے اسی تعلق سے. ابن مردویہ related that Jabir narrated that the Prophet said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج إلا في أشهور الحج. No one should assume ihram for Hajj but during the month of Hajj. کوئی بھی حج کا احرام نہ باندھے مگر سوائے حج کے مہینوں میں. The chain of narrators for this hadith is reasonable. یعنی کافی حد تک مطلب ریزنیبل طریقے سے اس کے جو بھی راوی ہیں وہ صحیح ہیں. لیکن الشافعی and al-Bayhaqi recorded this hadith from Ibn Jurayj who related that Abu az-Zubair said that he heard Jabir bin Abdullah being asked کہ یہ جو ہے ابھی کہ does one assume ihram for Hajj before the months of the Hajj. یہاں پر یعنی کہ امام شافعی, البیہقی انہوں نے یہ حدیث ریکارڈ کیا ہے ابن جریج سے, جنہوں نے یہ بتایا کہ ابو الزبیر جو ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے جابر بن عبداللہ سے یہ مطلب سنا جب ان سے پوچھا گیا کہ ڈز ون اسیوم احرام فار حج بیفور دا منتھ آف حج, کہ حج کا جو احرام ہے وہ حج کے مہینوں سے پہلے باندھا جا سکتا ہے. ہی سیڈ نو. تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا نہیں. دس نریشن از مور ریلائبل دین دا نریشن دیٹ وی مینشنڈ فرام دا پروفیٹ. یعنی اوپر ہم نے یعنی انہوں نے کہا ابن کثیر نے کہ جو ہم نے اوپر جو ذکر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث کا, تو اس سے یہاں پر یہ جو ہے یہ زیادہ ریلائبل ہے کیونکہ یہ بھی وہی ہے مطلب حدیث سے تعلق رکھتا ہے یہ کہ ڈائریکٹ سنا ہوا. This narration is more reliable than the narration that we mentioned from the Prophet. In short, this statement is the opinion of the companion. تو یہ جو ہے صحابہ کرام کی رائے ہے, supported by ابن عباس, اور اس کو بتانے والے ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما. Statement by Ibn Abbas statement that it is a part of the sunnah not to assume ihram for Hajj before the months of the Hajj. یعنی کہ ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اس کا ایک حصہ ہے یہ کہ جس میں یعنی اس کا ایک پارٹ ہے یہ کہ حج کا احرام نہیں پہنا جا سکتا حج کے مہینوں سے پہلے. تو اس کی حدیث اور بھی اس سے تھوڑی زیادہ بڑی ہوگی. اللہ نوز بیسٹ, واللہ عالم. دا منتھ آف حج, حج کے مہینے, اللہ سے اشہور معلومات, دا ویل نون منتھس, جو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اس مہینے کے بارے میں سب. البخاری said that ابن عمر رضی اللہ عنہما said that these are شوال, ذو القعدہ and the first 10 days of ذو الحجہ. ابن عمر جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ یہ 3 مہینے جو ہیں کہ شوال, ذو القعدہ اور شروعات کے 10 دن ذو الحجہ کے. This narration, for which al-Bukhari did not mention the chain of narrators, was collected by a continuous chain of narrators that Ibn Jarir rendered authentic, leading to Ibn Umar. یعنی ابن عمر تک کا جو اس کی راوی ہیں ان کا پورا مطلب چین جو ہے پورا نریٹرز کی وہ اس میں دی گئی ہے. Who said Al-Hajj Ashhurum Malumat. The Hajj pilgrimage is in the well-known lunar year months. یعنی قمری سال جو ہیں ان کے مہینے. حج جو ہے اس کا مطلب
اس کے مہینے جو ہیں وہ قمری سال کے ہیں. which are شوال ذوالقعدہ and the first 10 days of ذوالحجہ، جو کہ ہے شوال ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحجہ کے. شین اس صحیح، اور اس کے راوی جو ہیں پورے وہ سب صحیح ہے، ابن عمر تک مطلب ہے. الحکیم also recorded it in his مستدرک and he said it meets the criteria of the two sheikhs. اور صحیح بخاری صحیح مسلم جو ہے ان دونوں کو جس طرح چاہیے وہ یہ ایسی ہی ہے حدیث. This statement is also reported from Umar, Ali, Ibn Masud, Abdullah bin Az-Zubair, Ibn Abbas, Ata, Taus, Mujahid, Ibrahim al-Nakhai, Imam Ash-Shabi, Al-Hasan, Ibn Sirin, Makhul, Qatada, Ad-Dahak bin Muzahim, Ar-Rabi bin Anas and Muqatil bin Hayyan. یہ ان سب کے پاس سے بھی یہی بات آ رہی ہے. This opinion was preferred by Ibn Jarir, who said, اور ابن جریر نے کہا کہ it is a common practice to call 2 months and a part of the 3rd month as months، یعنی مہینے ان کو کہا جائے گا. یہ اکثر یعنی کہ اسی طرح سے کہا جاتا ہے کہ 2 مہینے یعنی شوال ذوالقعدہ اور پھر ذوالحجہ کے جو تھوڑا سا 1/3 جو اس کا حصہ ہے وہ سب ملا کے کہا جائے گا مہینے. This is similar to the Arab saying، اور عربی لوگوں کا جو بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ اس طرح سے لوگ کہتے ہیں I visited such and such person this year on this day. اب میں فلاں کے پاس گیا تھا، فلاں شخص کے پاس اس سال اس دن. He only visited him during a part of the year and a part of the day. یعنی کہ ایک سال میں سے کوئی ایک حصہ تھا، یعنی اس میں اور اس کے دن کا ایک حصے میں جا کے انہوں نے اس کو جا کے ملاقات کی یا اس کو وزٹ کیا. لیکن بولنے میں اس طرح سے وہ لوگ بولتے ہیں. اللہ said فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ but whosoever hastens to leave in 2 days there is no sin on him. وہ ایام تشریق جو ہے جس کے اندر عید کے بعد کا 11 12 13 ذوالحجہ، تو اس کے اندر اگر کوئی بھی 12 کو اگر مینا چھوڑ دینا چاہتا ہے تو کوئی حرج نہیں، اور کوئی 13 تک رکنا چاہتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں. اور یہ ہماری سورہ بقرہ کے اندر ہی 203 آیت میں 203. In this case one will only be hastening for 1.5 days. تو اگر کوئی جلدی مچا بھی رہا ہے تو وہ 1 اور 1.5 دن جتنا. Allah then said فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ so whosoever intends farada to perform hajj therein by assuming ihram. تو جس کسی نے بھی اس فرائض کو ادا کرنے کا سوچ لیا ہے حج کا اور وہ احرام مطلب باندھنا چاہ رہا ہے، مطلب حج کا احرام، meaning that once assuming the ihram requires the hajj, for the person is required to complete the rituals of hajj after assuming ihram. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی احرام کی نیت کر رہا ہے حج کی تو اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سب تمام جتنے بھی اس کے ارکان ہیں وہ پورے کرے حج کے، جب اس نے احرام باندھ لیا ہے تو. Ibn Jarir said that Al-Awfi said, the scholars agree that farada intents mentioned in the ayah means it is a requirement and an obligation. کہ حج کا ارادہ کرنا اس فرائض کو ادا کرنا، یعنی وہ فرض ہے، وہ فرض بن گیا پھر، تو اب تم اس کو ادا کر رہے ہو فرض کو، کیونکہ اب تم نے نیت کی اور اگر تم احرام باندھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو بھی ضروریات ہے اس کو پوری کرو اور اس کے جو بھی مطلب فرائض ہے وہ بھی پورے کرو. Ali bin Abu Talha said that Ibn Abbas radiyallahu anhuma said, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجِّ so whosoever intends to perform hajj therein by assuming ihram refers to those who assume ihram for hajj and umrah. تو جو کوئی بھی یہ ارادہ کرتا ہے کہ حج کرنے کا
اور اس کے لیے احرام باندھتا ہے تو دیٹ مینس اس نے وہ احرام باندھا ہے حج کے لیے اور عمرہ کے لیے بھی یا عمرہ کے لیے بھی ہے اندر. عطا said intends means assume the احرام یعنی انٹینڈ یعنی نیت کرنا جو ہے وہ کہ تم احرام کی نیت کر رہے ہو. Similar statements were attributed to Ibrahim ad-Dahak and others. Prohibition of rafasa, sexual intercourse during Hajj. منائی کی گئی ہے رفسا کے لیے یعنی میاں بیوی کے اندر ازدواجی تعلقات کے حج کے دوران. اللہ said فلا رفسا, he should not have رفسا, اس کو رفسا نہیں مطلب کرنا ہے. This ayah means that those who assume the ihram for Hajj or Umrah are required to avoid the rafasa, meaning sexual intercourse. ان کو پھر یہ جو تعلق ہے اس کو نہیں مطلب ترک کرنا ہے, اس لیے کہ حج اور عمرہ کے دوران ایسی چیزوں سے دور رہنا ہے خواہ حلال رشتہ ہے تو بھی. اللہ statement here is similar to his statement. پھر اللہ نے کہا سورہ بقرہ کی ہی آیت نمبر 187 جو کہ ہم پڑھ چکے, احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, it is made lawful for you to have rafasa sexual relations with your wives on the night of the fast. تو جو ہم نے رمضان کے اندر جو ہم نے پڑھے تھے کہ رمضان کے روزے کے اندر کہ حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے ازدواجی تعلقات کو اپنی تمہاری بیویوں کے ساتھ روزے کی راتوں میں. Whatever might lead to sexual intercourse, such as embracing, kissing, talking to women about similar subjects, is not allowed. اور اگر جو بھی چیز تم کو اس ڈائریکشن میں بھی لے کر جاتی ہے نا اگر, تو تم کو وہ سب چیز سے رک جانا ہے کہ جو چیز تمہارے دماغ میں تمہارے خیال میں بھی یہ چیزیں نہ آئے کہ تمہاری بیوی کے ساتھ تمہارا کوئی بھی مطلب اس طرح کا ازدواجی تعلقات کے بارے میں کچھ بھی دماغ میں نہ آئے, تو تم نہ ان کو گلے لگا سکتے ہو نہ تم ان کو چوم سکتے ہو اور اس طرح کی کوئی باتیں بھی نہیں کر سکتے جو اس تعلق سے ہو, اس ٹاپک پہ ہو. اٹ از ناٹ الاؤڈ, اس کی اجازت نہیں ہے. ابن جریر reported that Nafi narrated that Abdullah bin Umar said کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا رفثہ means sexual intercourse or mentioning this subject with the tongue by either men or women. رفثہ کا مطلب ہے کہ میاں بیوی کے اندر جو تعلقات ہے وہ اس کے بارے میں ہے یا اس کے بارے میں یعنی کہ اس ٹاپک پہ بات بھی نہیں کرنا زبان سے خواہ وہ مرد ہو یا عورت. عطا بن ابو رباح said that رفثہ means sexual intercourse and foul speech. کہ رفثہ کا مطلب وہی ہے کہ میاں بیوی کے ازدواجی تعلقات یا پھر مطلب گندی باتیں. This is also the opinion of Amr bin Dinar. Atta also said that they used to even prevent talking or hinting about this subject. کہ عطا جو ہے انہوں نے کہا کہ اس ٹاپک کے اوپر یا اس کی طرف کوئی اشارہ کرتے ہوئے ہنٹ بھی اس کا کچھ کرتے ہوئے بھی ایسے سبجیکٹ کا مطلب اس سے تم کو روکا جاتا ہے. Taus said that رفثہ includes one saying کہ اگر کوئی یہ کہے when I end the ihram I will have sex with you, یعنی یہ بھی رفثہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اگر میرا ایک بار احرام کا مطلب ختم ہو جائے گا تو پھر ہمارے بیچ میں تعلق ہوگا, تو یہ ایسی بات کرنا بھی وہی ہو جائے گا غلط. This is also the same explanation offered by Abu al-Aliya regarding rafasa. Same explanation ہے ابو العالیہ اس رفثہ کے تعلق سے. Ali bin Abu Talha said that Ibn Abbas radiallahu anhuma said rafasa means having sex with the wife, kissing, fondling and saying foul words to her and similar acts.
کہ ابن عباس نے کہا کہ رفسہ کا مطلب یہی ہے کہ تم مطلب یہ جو ازدواجی تعلق تمہاری بیوی کے ساتھ چومنا یا اس کو کچھ بھی ہاتھ لگانا یا کچھ بھی بولنا غلط الفاظ، یہ سب کے سب اس میں آ جاتے ہیں، یہ سبھی چیز۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما and ابن عمر رضی اللہ عنہما said، ان دونوں نے کہا کہ رفثہ means to have sex with women، عورتوں کے ساتھ یہ تعلق ہونا، جس کا مطلب یہی ہے۔ اور یہ ان سب کے نام ہیں یہاں پر جن کی یہ رائے ہے۔